میں آپ کو ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام سے سلام کہتا ہوں۔ دعا کرنے سے پہلے میں ایک مختصر پیغام شیئر کرنا چاہوں گا اور پھر ہم مل کر دعا کریں گے۔ خداوند اس قدر بھلا اور اچھا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی اچھائی عارضی یا کنڈیشنل نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت قدم اور پائیدار ہے۔ وہ آپ کا قلعہ اور گڑھ ہے، یعنی ایک محفوظ اور غیر متزلزل جگہ ہے۔ مصیبت کے وقت وہ آپ کی پناہ گاہ ہے۔ چاہے آپ کو کیسی بھی پریشانی یا مشکل کا سامنا کرنا پڑے، وہ آپ کی ڈھال اور آپ کا محافظ رہتا ہے۔ بائبل مقدس بار بار اس کی وفاداری کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ نہ صرف قابل اعتماد ہے بلکہ اپنے وعدوں میں سچا اور لا تبدیل خدا ہے۔ وہ الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ آپ کی زندگی کی بگ پکچر دیکھتا ہے جسے آپ پورے طور سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی محبت صابر ہے۔ وہ ہر وقت آپ کو سننے کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے اور اپنی لامحدود شفقت کے ساتھ آپ کو ملنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ لہٰذا زندگی میں اسے پرائیورٹی یعنی ترجیح دینا صرف امپورٹنٹ ہی نہیں بلکہ بے حد اسینشل ہے۔ خدا آپ کے ساتھ گہرا ذاتی تعلق چاہتا ہے۔ وہ آپ کا رہنما بننا چاہتا ہے۔ وہ آپ کا زور اور آپ کے امن و سکون کا ذریعہ بننا چاہتا ہے۔ اس کی پریزنس یعنی موجودگی کا پوری طرح سے تجربہ کرنے کے لیے آپ کو روزانہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کا عہد کرنا ہوگا۔ کسی مجبوری کے ساتھ نہیں بلکہ اسے بھرپور جاننے کی حقیقی بھوک اور ذمہ داری کے ساتھ۔ جب آپ انٹینشنلی یعنی پختہ ارادے کے ساتھ اسے ڈھونڈتے ہیں تو وہ آپ کے قریب آتا ہے۔ آپ کو ہر دن کے چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے اس کے فضل کی ضرورت ہے۔ زندگی کے ہر فیصلے میں اس کی حکمت اور کام کاج، سفر اور آرام کے دوران آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ رات کے وقت جب آپ سوتے ہیں تو اس وقت بھی اس کا ہاتھ آپ پر ہوتا ہے، جو آپ کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے اور آپ کو سکون اور آرام کرنے کے لیے گہری نیند دیتا ہے۔ ہولی اسپرٹ یعنی روح القدس کو اپنی زندگی میں مدعو کریں اور اس سے کہیں کہ وہ مسلسل آپ کے ساتھ رہے۔ روح القدس آپ کا مشیر، آپ کا مددگار اور آپ کی طاقت ہے۔ وہ آپ کو خدا کی مرضی پر چلنے کی طاقت دیتا ہے اور آپ کی روح کو خداوند کی پریزنس کے قریب لانے میں مدد کرتا ہے۔ صبح کے وقت دعا کریں اور اپنے دن کا آغاز خدا کی قدرت سے کریں، اور پھر رات کو دعا کریں یعنی اس دن کا اختتام اس کی سلامتی کے ساتھ کریں۔ اس کی موجودگی ایک ایسی پناہ گاہ ہے جو خالص محبت اور الہی حفاظت کے ساتھ آپ کو گھیرے رہتی ہے۔ جب خدا کی موجودگی آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کے خلاف کوئی بھی ہتھیار کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دشمن اسے چھو نہیں سکتا جس کی حفاظت خدا کرتا ہے۔ اس کی موجودگی میں آپ کو چیلنجوں سے اوپر اٹھنے اور ایمان کے ساتھ دلیری سے چلنے کے لیے ہر رکاوٹ پر قابو پانے کا اختیار حاصل ہے، کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں تو صرف خدا کے ذریعے ہی آپ کو الہی طاقت ملتی ہے۔ وہ آپ کی قوت و طاقت ہے۔ جب آپ کھوئے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ کا رہنما ہے۔ خدا میں آپ ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے لیس ہیں، کیونکہ وہ آپ کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے آئیے دعا کے ذریعے اس کی قدرت، اس کی موجودگی اور محافظت کو حاصل کریں۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، آپ کی لامتناہی بھلائی اور خالص کامل محبت کے لیے آپ کا شکریہ، جو آپ نے میری خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود مجھ سے کی ہے۔ اے خداوند، آپ مجھے اپنے بازو کھول کر خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا مطلب کہ آپ کے پیار کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے خدا، میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں تاکہ میں آپ کی قوت، آپ کی حضوری اور تحفظ کو اپنے اندر انوائٹ کروں، کیونکہ صرف آپ ہی میری زندگی کا مضبوط دفاع اور میری ڈھال ہے۔ مجھے دشمن کے حملوں سے بچا، اس کی ہر اسکیم اور ازمائش سے جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اے خدا، مجھے اپنے پروں کے سائے میں چھپا لے جہاں میں محفوظ رہ سکوں۔ میرے جی اٹھے بادشاہ، میں تیرے مقدس نام کی ستائش کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی میری زندگی کے ہر موڑ پر وفادار خدا ہے۔ تو میرا کونے کے سرے کا پتھر یعنی سنگ بنیاد ہے، وہ ٹھوس چٹان جس پر میں کھڑا رہ سکتا ہوں۔
तेरा कलाम फिलिपियों 4 बाब 13 आयत में मुझे याद दिलाता है कि मैं मसीह यसू में जो मुझे ताकत बख्शता है, इसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। खुदावंद में अपने दिल से इस सच्चाई का दावा करता हूं। चाहे मैं किसी भी मुश्किल काम का सामना कर रहा हूं या जिंदगी की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से गुजर रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं तेरी बख्शी हुई ताकत की वजह से सब कुछ कर सकता हूं। तो मुझे अपनी हिकमत और एतमाद के साथ बाइख्तियार बनाता है कि मैं फजल के साथ हर चैलेंज का मुकाबला कर सकूं। खुदावंद यसू में आपकी हुजूरी को दावत देता हूं कि मैं जहां भी जाऊं तो मेरे साथ साथ चल, मेरे घर में मेरे साथ रह और इसे मोहब्बत और खुशी से भर दे। मेरे काम की जगह पर मेरे साथ हो और मुझे ताकत, सालमियत, इज्जत और फजीलत अता कर। मजमूई तौर पर मेरे हर इस काम में जो मैं करता हूँ इसमें तेरा हाथ बढ़े और इसमें कामयाबी और बरकत हो और तेरा मकसद पूरा हो। मेरे प्यारों को अपनी हिफाजत से घेर ले और उन्हें अपने रास्तों पर चला। इमसाल 16 बाब 9 आयत में लिखा है, आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है पर खुदावंद इसके कदमों की रहनुमाई करता है। ए रब, तो मेरे कदमों की रहनुमाई करता कि मैं सलामती और रास्तबाजी की राहों पर चल सकूं। अपनी सच्चाई से मेरे रास्ते को रोशन कर और इस राह की तरफ ले चल जहां तो ले जाना चाहता है। बाप ने तेरे पाक खून की कुदरत से ताकत पाता हूं। आपकी पाक कुर्बानी की वजह से मैं हर नए दिन का सामना हिम्मत और उम्मीद के साथ कर सकता हूं। ए खुदा, तेरी मोहब्बत लामहदूद है और तेरी रहमत कभी खत्म नहीं होती। मैं तेरी वफादारी के लिए, तेरी अच्छाई और भलाई के लिए तेरी तारीफ करता हूं जो मुझे हर लम्हा संभाले रखती है। मैं दुआ करता हूं कि आपकी प्रेजेंस न सिर्फ मेरे साथ हो बल्कि मुझ में से ओवरफ्लो होकर मेरे आसपास के लोगों की जिंदगियों को छुए। जिन जिन लोगों से मेरा सामना हो वो तेरे इस इत्मीनान को जो समझ से बाहर है महसूस करें और तेरी मोहब्बत को मेरे जरिए झलकते हुए देखें। ए खुदावंद, मैं इस बात का ऐलान और इकरार करता हूं कि मैं बाबरकत हूं। मैं सुबह उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूं। सुबह को ब्लेस्ड यानी मुबारक हूं और जब दोपहर को काम पर होता हूं तो मुबारक हूं और जब शाम में आराम करता हूं तो भी ब्लेस्ड यानी मुबारक हूं। तेरी फेवर मेरे लिए वहां रास्ता बनाती है जहां लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, और तेरा खून मुझे नुकसान से बचाता है और मेरी जिंदगी को इत्मीनान से भर देता है। ए मेरे जिंदा खुदावंद, अपनी कुव्वत और ताकत मेरी जिंदगी में जाहिर होने दे ताकि ये मुझे हर नुकसान से बचाए और मेरे दिनों को अपनी बेशुमार नेमतों से भर दे। रूह अल कुद्स में तुझे दावत देता हूं कि तो मेरे दिल से बात कर। जब मैं गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हूं तो मेरे अंदर अपनी हिकमत और हौसला अफजाई के अल्फाज भर। मुझे हर रोज खुशी और दिलेरी के साथ उठने की ताकत दे। जब मैं थका हुआ महसूस करता हूं तो मुझे याद दिलाना कि मेरी उम्मीद यसू में है जो कभी मायूस नहीं करता। मेरे जहन को सुकून व इत्मीनान से भर दे। मेरे दिल को हिम्मत और हौसला दे, जैसा कि आइज़िया की किताब इसके 40 बाब 29 आयत में लिखा है, वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातुआ की तवानाई को ज्यादा करता है। ए खुदावंद, आज मेरी ताकत में इजाफा फरमा। जब मैं कमजोर महसूस करता हूं तो मुझे उठा खड़ा कर मेरा हौसला बढ़ा। जब मैं अपने अंदर हार महसूस करता हूं तो मुझे याद दिला कि तेरी कुव्वत मेरे अंदर काम करती है। मैं पूरे तवक्कल और एतमाद के साथ आगे बढ़ता हूं और ये बात जानता हूं कि आप मेरे सामने आने वाली हर मुश्किल से बड़े हैं। आसमानी बाप, जब मुझे लगता है कि मेरे पास कमी है तो ज़बूर 34 इसकी 10 आयत में मुझे आपका वदा याद दिलाता है कि बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के माताज ना होंगे। तो ही मेरा अच्छा चरवाहा है और तेरे होते मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। ज़बूर 23:1। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ज़बूर 23:4 आयत। और तेरा दिया हुआ रिस्क हमेशा काफी है। गिनती की किताब इसका 23 बाब 19 आयत में तेरा कलाम कहता है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना आरादा बदले। क्या जो कुछ इसने कहा इसे ना करे?
आजो फरमाया है इसे पूरा ना करे। ए मेरे खुदावंद तो सच्चा खुदा है और अपने कहे हुए हर लफ्ज़ में वफादार है। यहां तक कि खामौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बिला से नहीं डरूंगा क्योंकि तो मेरे साथ है। तो ही है जो ट्रायल्स यानी आजमाइशों में और हर तरह की अबतरी के दरमियान भी मुझे अपना इत्मीनान फराहम करता है। जब मैं कमजोर और थका होता हूं तो मुझे संभालता है। जब मैं डर और खौफ में होता हूं तो ही मेरे दिल को तसल्ली देता है। मैं तेरे नाम को मुबारक कहता हूं और तेरी मोहब्बत, मेहरबानी और लामुत्तनाही तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी जिंदगी को अपनी ताकत से भर दे, मुझे अपनी हुजूरी से घेर ले और मुझ पर अपनी इलाही मुहाफ़ज़त की ढाल लगा। मुझे अपने फजल और रहमत से ढांप ले और अपने ज़बरदस्त हाथ से मेरी रहनुमाई फरमा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं मेरी दुआ सुनने के लिए और एक ऐसा खुदा होने के लिए जो मुझ पर मेहरबानी और शफकत से देखता है। ए खुदा, अब से लेकर हमेशा तक तेरा मुक़द्दस नाम मुबारक हो। मैं ये दुआ करता हूं यसू मसीह के पाक और कीमती नाम से, आमीन। अगर ये दुआ और कलाम मुक़द्दस की बात आपके दिल में उतर गई है तो बराहे करम ईमान की अलामत के तौर पर नीचे कमेंट्स में आमीन लिखी। मैं दुआ करता हूं कि इस दुआ की हर ब्लेसिंग यसू के नाम में आप पर हो और हमारे खुदावंद यसू मसीह का फजल और सलामती हमेशा आपके साथ रहे, आमीन।